کلام پاک میں دو سورہ مبارکہ ہیں، سورہ الرحمن 55واں سورہ اور سورہ الواقعہ 56واں سورہ۔ اب یہاں مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک پودے کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، وہ ہے ریحان۔ والحب ذو العصف والریحان سورہ الرحمن میں آیت آتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ الواقعہ میں بھی ریحان کا ذکر کیا ہے، اور یہ جنت کا پودا کہا ہے ریحان کو۔ ریحان کو نیازبو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر اس کا پودا 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے اس طریقے سے بہت ہی سستا کسی بھی نرسری سے مل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ بہت ساری کتابوں میں ملی، جس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو ریحان کا تحفہ دیا جائے تو اسے رد نہ کرے، یعنی آپ نے اس کے بارے میں اس کے تحفے کو قبول کرنے کی آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کو ضرور قبول کیجئے۔ میں نے اس بارے میں پھر بہت زیادہ ریسرچ کی، تو مجھے کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے، اب تو ان کی ابا کی کراچی کے مضافات میں، یعنی کہ بہت ہی ایک چھوٹے علاقے میں ایک کریانے کی دکان ہوا کرتی تھی، اور دیگر چیزوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ وہ لوگ رہائش پذیر تھے، بہت ہی چھوٹا سا ایک کوارٹر ہوتا تھا، تو ان کے مالک مکان نے ان سے کہا کہ جی یہ گھر خالی کر دیجئے، اور انہوں نے ایک اور گھر تلاش کر لیا۔ وہاں پر موجود جو پودے تھے ان کو ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ڈسکور ہوا ان کو کہ یہاں پر جو خوشبو آتی ہے شام کے کسی پہر اس گھر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ریحان کا پودا ہے یا نیازبو کا پودا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے اس کو تراشا خراشا، پانی دینا شروع کیا، چند دنوں میں وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دن پھرنا شروع ہو گئے، دھیرے 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 اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ آج ہمارے پاس کراچی میں تین منزلوں کے سپر سٹور موجود ہیں۔ ہم نے اس جنت کے پودے کی قدر کی۔ بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں اس میں ریسرچ میں تھا اس ٹاپک کے اوپر، پہ نظر پڑتی ہے اور حدیث مبارکہ پر نظر پڑتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ریمیڈی، تقریباً 70 to 75% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے دن واقعی پھر گئے ہیں۔ میں نے اس کی جو ریمیڈی ان کو بتائی وہ یہ تھی کہ آپ بازار جائیے، ریحان کا پودا یا تو جمعرات کے دن خریدیے یا سنڈے والے دن خریدیے کے ساتھ، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے بہت ہی کم ہوتی ہے، 100 روپے 150 نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 4 پودے خریدیے گا، ایک پودا آپ نے اپنے گھر میں پالنا ہے، اور 3 پودے آپ نے اپنے کسی دوستوں کو رشتہ داروں کو ڈسٹریبیوٹ کر دینے ہیں۔ اب جو پودا آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے روزانہ صرف ایک کام کرنا ہے، یہ عمل میں نے ان کو دیا کہ ایک تو صبح سویرے یا دن میں کسی بھی وقت عصر کی نماز سے پہلے اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیں، اس کو صاف کریں، تراش خراش کریں، اور اس کو گھر میں کسی اچھی جگہ پر لگائیں نیازبو۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ اس پودے کے اوپر دم کر دیں۔ جیسے ہی انہوں نے دم شروع کیا، پودا جو ہے وہ کھلنا اور کھلنا شروع ہو گیا گھر میں۔ اب اس کا سائنس سے بڑا تعلق ہے۔ جب کوئی بھی اس طرح کی پلانٹس کی خوشبو ہمارے گھر میں، جیسے جیسمین ہے یا دیگر اور خوشبودار پودے اللہ پاک نے ہمارے اس کے لیے بنائے ہیں، تب کہ گھر میں آپ کے ڈرائنگ روم میں پھیلتی ہے، تو وہاں جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، جو نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، یا جو اس طرح کی انرجیز، نیگیٹو انرجیز ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کسی کی نظر بد ہے، اس کو خراج مل جاتا ہے، ماحول پاک معطر اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات بہت جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، جو بیٹیاں وہاں پر موجود ہیں ان کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں سے آپ کے گھر کی جو کلینزنگ ہے، جو پازیٹیو آئنز ہے، وہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی نہیں ہو رہی۔ یا جو میاں بیوی دن رات لڑتے رہتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ کمائی کا پرابلم ہے، 40-45 دن میں ایسی کایا پلٹتی ہے اس پودے کی برکت سے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ ایک جنت کی چیز جو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہے وہ اپنے گھر پہ لے آئے ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے وہاں بے مثال ان میں گروتھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں آئے دن فساد رہتا تھا، بچوں میں نا اتفاقی ہیں، اور اس کی خوشبو جیسے ہمارے گھر میں پھیلتی ہے تو ہماری تو کایا پلٹ گئی ہے۔ بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں، اور جن کا ذکر کلام پاک میں آئے ان کے تھرو اپنی زندگی میں پراسپیرٹی کیوں نہ پیدا کریں۔ لیکن ایک خیال رہے کہ نیازبو اور تلسی میں فرق ہوتا ہے۔ تلسی اس کا یوں کہیے کہ سسٹر ہوتا ہے، حالانکہ تلسی اور نیازبو 2 الگ الگ پودے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اور ہمیشہ تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔